عمار کی جب آدھی رات کو آنکھ کھلی، پہلے تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے آس پاس ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک کالا سایہ اس پر جھکا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں لال جل رہی ہیں اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ عمار نے جیسے یہ منظر دیکھا، عمار زور سے چیخ مار کر اٹھ گیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جو سایہ تھوڑی دیر پہلے اس پر جھکا ہوا تھا، اب وہی سایہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا اور پلٹ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ تو وہ حرکت کر رہا تھا اور نہ ہی وہ اس کے پاس آ رہا تھا۔ اس بار وہ دور سے کھڑا عمار کو دیکھ رہا تھا۔ عمار بالکل سہم گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس سائے نے حرکت کی اور وہ آہستہ آہستہ عمار کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سٹوری ہے عمار کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہارر سٹوریز پسند ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری عمار نے ہمیں بھیجی ہے پشاور سے۔ عمار بتاتے ہیں کہ یہ بات اب سے 3 سال پہلے کی ہے، جب میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ سب کچھ بالکل نارمل چل رہا تھا۔ میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ ہر چیز بہت اچھی جا رہی تھی۔ اس وقت میری عمر 23 سال تھی۔ یونیورسٹی کا نیا دور تھا۔ ہر چیز میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرے کافی سارے دوست تھے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں یونیورسٹی جاتا تھا تو بہت سارے دوست میرے آس پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ان سارے دوستوں میں ایک میری دوست تھی علینا، جس کے دل میں میرے لیے نہ جانے کون سے خیالات تھے جن سے میں بالکل ہی بے خبر تھا۔ میں اس کو صرف اپنی ایک اچھی دوست سمجھتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ علینا کے دل میں میرے لیے کیا چل رہا ہے۔ میری اور بھی لڑکیاں دوستیں تھیں، لیکن میں کسی کے ساتھ بھی سیریس نہیں تھا۔ سب میری بہت اچھی دوست تھیں اور میں اس طرح کی چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن علینا کو نہ جانے کیا محسوس ہوا، یا اس نے خود ہی ایسا کنسیپٹ بنا لیا میرے بارے میں۔ علینا بالکل بھی میرے ٹائپ کی نہیں تھی۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن وہ ویسی نہیں تھی جیسی لڑکی میں اپنی آئیڈیل کو مانتا تھا۔ علینا بالکل بھی میری آئیڈیل نہیں تھی۔ ہر انسان کا ایک اپنا آئیڈیل ہوتا ہے۔ میرا بھی ایک آئیڈیل تھا اپنے لائف پارٹنر کو لے کر، لیکن علینا کا آئیڈیل شاید کہ میں تھا۔ علینا میرے لیے کافی سیریس تھی، مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتا تھا۔ ایک دن میں اور علینا بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ باتوں میں اس نے مجھے کچھ اس طرح کے کلو دیے جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ علینا کے دل میں میرے لیے کچھ چل رہا ہے۔ میں کافی حیران تھا، لیکن میں نے اس بات کو پھر بھی اوائڈ کر دیا کہ اس عمر میں ایسی چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ لیکن میں نے اس کی ان باتوں میں اس کو یہ اشارہ بھی دے دیا تھا کہ میرے دل میں علینا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ علینا مجھے کافی گفٹ بھی دیتی رہی، جو فرینڈشپ میں اکثر ہوتے ہیں۔ میں نے بھی علینا کو کبھی کبھی کچھ گفٹس دے دیے، جیسے کہ پرفیوم، کیونکہ علینا مجھے کافی گفٹس دیا کرتی تھی۔ خیر، کچھ دن گزرے ہی تھے کہ اچانک میرے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے آس پاس کوئی چل رہا ہے۔ رات کو جب میں سوتا تھا تو میرے کان کے پاس ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہے۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے۔ میں لائٹ آن کر کے ادھر ادھر دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں کافی ڈر جاتا کہ سب کیا ہے، لیکن اس دن تو حد ہو گئی تھی جس دن رات کو میں نے وہ سایہ دیکھا جو مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ میں کافی ڈر گیا تھا اس چیز کو دیکھ کر۔ اس دن میں چیختا چلاتا کمرے سے نکل کر بھاگا۔ میرے سارے گھر والے ہی جاگ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت میں کافی ڈرا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا، لیکن جب تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی تو میں نے سب کچھ اپنے والد کو بتایا اور اپنے بڑے بھائی کو کہ کچھ دن سے مجھے کچھ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، لیکن میں اوائڈ کر رہا ہوں کہ شاید میرا وہم ہو۔ آج میرے ساتھ سچ میں ایسا ہوا ہے کہ جو چیز میں اب تک اپنے آس پاس محسوس کر رہا تھا، آج وہ بالکل میرے سامنے تھی۔ اس دن کی رات تو گزر گئی، مگر اس دن کے بعد سے چیزیں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ میں کبھی اکیلا بیٹھا ہوتا تو مجھے پیچھے سے کوئی آواز دیتا، میرے نام سے پکارتا، اور وہ آواز کسی عورت کی ہوتی۔ ہمیشہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے آس پاس کوئی عورت ہے، اور جب بھی مجھے آواز آتی، کوئی سرگوشی محسوس ہوتی، تو وہ کسی عورت کی آواز میں ہوتی۔
یہاں تک کہ ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں سو رہا تھا رات کو، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں رات کو سوتے سوتے اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں راستے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور اپنے گھر سے کافی دور تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کے کافی خوف آیا۔ میں وہاں سے بھاگا، اپنے گھر آیا اور اپنے والد صاحب کے پاس آ کر رونے لگا کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا۔ میرے ساتھ اس طرح کی کئی چیزیں ہونے لگی تھیں کہ میں رات کو اکثر نکل جایا کرتا تھا۔ میرے بڑے بھائی میرے ساتھ سونے لگے تھے کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے انہیں لگا کہ شاید مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے، لیکن ایک دن میرے بھائی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک وجود ہے۔ اس دن میرے بھائی کو بھی یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے ضرور میرے ساتھ۔ اس دن میرے والد صاحب نے اپنے ایک دوست سے میرے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر کیا، تو میرے والد صاحب کے ایک دوست نے ایک بہت ہی اچھے عالم صاحب کے بارے میں بتایا۔ جب میرے والد صاحب ان کے پاس گئے اور انہیں وہ سب کچھ بتایا جو میرے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اور میری فیملی کافی پریشان تھی، تو ان عالم صاحب نے میری ساری ایکٹیویٹیز کے بارے میں میرے والد صاحب سے پوچھا، میرے دوستوں کے بارے میں ان سے پوچھا، اور پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جب دوبارہ یہ واقعہ پیش آئے تو اس وقت جو کچھ اس نے پہنا ہوا ہو اس کو فوراً سے میرے پاس لے کر آنا، یعنی اس وقت اس نے جو کپڑے پہنے ہوں، جو گھڑی پہنی ہو، جو ٹراؤزر پینٹ یا جو بھی کچھ اس نے پہنا ہو اسے فوراً میرے پاس لے کر آنا۔ جب میرے والد صاحب وہاں سے واپس آئے تو اس رات بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا۔ میرے کمرے میں پھر سے کوئی وجود گھومنے لگا، جسے میرے بھائی نے بھی دیکھا، اور وہ زور زور سے آوازیں لگا رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ جب میرے بھائی نے یہ سب کچھ دیکھا تو میرے بھائی نے زور زور سے اللہ کے نام کا ورد کرنا شروع کیا، اور اچانک سے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اس وقت میرے بھائی نے فوراً کہا کہ عالم صاحب نے کہا تھا کہ جب اگلی بار تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو تو اس وقت جو تم نے کپڑے پہنے ہوں، گھڑی پہنی ہو، فوراً اس کو اگلے دن میرے پاس لے کر آنا۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے چینج کیے، اپنی گھڑی اتاری اور فوراً سے ایک شاپر میں ڈال دی۔ اگلے دن میرے والد اور میرے بڑے بھائی ان عالم صاحب کے پاس وہ ساری چیزیں لے کے گئے۔ عالم صاحب نے کچھ پڑھ کر پانی کا چھینٹا ان کپڑوں پر مارا، اور پھر اس کے بعد میرے بھائی اور میرے والد صاحب کے سامنے ان کپڑوں کو چیک کرنے لگے، اور اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت حیران کرنے والا تھا۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اس شرٹ کو جو اس وقت میں نے پہنی ہوئی تھی، اس شرٹ کے کالر کو پکڑا اور ایک چھری کی مدد سے اس کو کاٹنے لگے۔ جب اس شرٹ کو انہوں نے کٹ کیا تو اس کے کالر میں سے ایک پلاسٹک میں لپٹا ہوا تعویذ ملا۔ جب اس تعویذ کو کھولا تو اس پر کچھ عجیب قسم کے نقش بنے ہوئے تھے۔ اس وقت ہمیں تو یہ چیز سمجھ نہیں آئی، لیکن عالم صاحب نے بتایا کہ تمہارے بیٹے پر جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ مسلط کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم نے کپڑے کہاں سے خریدے؟ میرے والد صاحب نے فوراً ہی مجھے کال کر کے پوچھا کہ یہ کپڑے تم نے کہاں سے خریدے؟ تو میں نے کہا یہ کپڑے میں نے خریدے نہیں، بلکہ مجھے یہ تحفے میں ملے تھے، اور یہ وہی تحفے تھے جو مجھے علینا نے دیے تھے۔ علینا مجھے کچھ نہ کچھ دن بعد وہ گفٹ دے رہی تھی، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ان تعویذوں میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مجھ پر وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اصل میں مجھ پر ایک ایسا جادو کیا گیا تھا جس میں مجھ پر وہ شریک قسم کے جنات کو مسلط کیا گیا تھا، یعنی کہ اس لڑکی کی محبت میرے لیے اس قدر تھی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ یہ لڑکا میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے، میرے علاوہ یہ کسی اور کا نہ ہو۔ اس نے میرے ساتھ جو بھی کچھ کیا تھا، اس کے بعد اس لڑکی کا مقصد کیا تھا مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آیا، اور اس کے دیے ہوئے سارے تحفوں کو جب میں نے چیک کیا تو ہر شرٹ کے کالر میں یہ تعویذ مجھے ملا، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس نے جتنے بھی تحفے مجھے دیے تھے وہ سب کے سب میرے وہ ڈریسز تھے جو مجھے بہت پسند تھے، وہ ساری گفٹس اس کے دیے ہوئے کپڑے تھے۔ میں نے جب بات سنی تو میں نے اگلے دن علینا کو بلایا اور ہر بات اس کے سامنے رکھ دی، اور بتایا کہ جو چیزیں تم نے مجھے گفٹ دی تھیں ان میں مجھے تعویذ ملے ہیں، اور تم نے جو مجھے تحفے دیے تھے ان میں زیادہ تر شرٹس تھی۔ علینا کا راز کھل چکا تھا۔ علینا رونے لگی
اور پھر اس نے اپنا جو گناہ تھا وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ اس نے کہا ہاں یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تھا، میں تم سے بے پناہ عشق کرتی تھی، لیکن تم میری طرف سے ایسی کوئی فیلنگ نہیں رکھتے تھے، تو یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ تم ایسے ہو جاؤ کہ کوئی تم سے شادی نہ کر سکے، کوئی تمہاری طرف نہ دیکھے، کوئی تم سے شادی نہ کرے۔ جب تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے تو کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ اس وقت جب میں تمہارا ہاتھ تھاموں گی تو میرا تم پر احسان ہوگا اور تم مجھے نہ نہیں کر پاؤ گے، اور جب میں تم سے شادی کر لوں گی تو میں اس سارے معاملے کو خود ٹھیک کر دوں گی، کیونکہ یہ میں نے ہی شروع کیا تھا اور اس کا حل بھی میرے پاس تھا۔ اس سب چیزوں کے پیچھے میرا یہی مقصد تھا، تمہیں پانا۔ اس وقت مجھے سن کر بہت دکھ ہوا، میں نے علینا کو بہت ڈانٹا۔ علینا کافی ناراض ہوئی، علینا رونے لگی اور اپنے کیے پر پچھتانے لگی۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ میرے ساتھ کیا گزری، میری فیملی کے ساتھ کیا گزری ہے سب کے بعد۔ علینا کافی رو رہی تھی، لیکن میں نے علینا کو کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور مجھ سے زندگی میں کبھی مت ملنا۔ اس کے بعد ان عالم صاحب نے میرا علاج کیا، 6 مہینے تک میرا علاج چلتا رہا اور الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن میری زندگی میں ملنے والا یہ سب سے خوفناک تحفہ تھا۔ اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کسی سے کوئی بھی گفٹ لیتے ہوئے، نہ تو میں گفٹ دیتا ہوں اور نہ ہی میں گفٹس لیتا ہوں۔ مجھے اب بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور میری پوری فیملی بہت احتیاط کرتی ہے اس سب میں۔ میری اس سٹوری کو اپنے چینل پہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سننے والوں تک بھی یہ سٹوری پہنچے، اور اگر کوئی اس طرح کے معاملات سے گزر رہا ہے تو وہ اس پر نظر ثانی کرے۔ تھینک یو سو مچ عمار، آپ نے بہت امپورٹنٹ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو بھی سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو فوراً لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جب تک ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔